شتات في شتات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ اردو زبان میں قربانی کا لفظ خاص ذبیحہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، جسے اللہ کے تقرب کے لیے مسلمان عید الاضحیٰ اور ایام تشریق میں ذبح کرتے ہیں۔ اصل عربی لفظ قربان ہے اور اس کا مادہ قاف را با ہے، جس کا معنی ہے قریب ہونا، نزدیکی حاصل کرنا۔ قربانی کی اصطلاحی تعریف کچھ یوں ہے کہ ما یتقرب بہ الی اللہ تعالی من ذبیحۃ وغیرہا، کہ جس کے ذریعے اللہ کا تقرب حاصل کیا جائے، خواہ وہ ذبیحہ ہو یا کوئی اور چیز۔ آسان الفاظ میں قربانی کی تعریف آپ یوں کر سکتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے عبادت کی نیت سے مخصوص جانور کو مخصوص دنوں میں ذبح کرنا یہ قربانی کہلاتا ہے۔ ہم مسلمان اردو زبان میں جس لفظ قربانی کو ذبیحہ کے مخصوص معنی میں استعمال کرتے ہیں، قرآن و حدیث میں اس کے لیے کئی الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ مثلا نسک یا منسک، سورہ انعام کی آیت نمبر 162 میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قل ان صلاتی و نسکی۔ اسی طرح سورہ حج کی آیت نمبر 34 میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا۔ سورہ صافات کی آیت نمبر 107 میں ذبح کا لفظ بھی قربانی کے لیے استعمال ہوا ہے کہ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ اسی طرح سورہ کوثر میں نحر کا لفظ بھی ہے کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اور قربانی کے لیے اضحیہ کا لفظ بھی احادیث میں بالعموم اسی مفہوم کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اب اگلا مسئلہ کہ قربانی کا کیا حکم ہے، کیا یہ فرض ہے، واجب یا سنت مؤکدہ؟ یاد رکھیے کہ فرض اور واجب ایک ہی چیز ہوتی ہے۔ جن لوگوں نے قربانی کو واجب قرار دیا ہے، انہوں نے سورہ کوثر کی دوسری آیت یعنی فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ سے اس کو واجب قرار دیا ہے، حالانکہ اس آیت کریمہ میں قربانی کے وجوب کی دلیل نہیں ہے، بلکہ اس میں یہ ہے کہ غیر اللہ کو چھوڑ کر صرف اللہ کے لیے قربانی کی جائے، یعنی جس طرح غیر اللہ کے لیے نماز پڑھنی جائز نہیں ہے، اسی طرح قربانی بھی جائز نہیں ہے، اور یہی اس آیت میں موجود ہے۔ باقی ائمہ ثلاثہ جن میں امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، اور ان کے علاوہ جمہور علماء محدثین، اس کے علاوہ علامہ ابن حزم، اسی طرح سفیان ثوری اور عبداللہ بن مبارک رحمہم اللہ، ان سب علماء محدثین اور ائمہ نے قربانی کو واجب نہیں بلکہ سنت مؤکدہ کہا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی قربانی کے تعلق سے اپنی صحیح میں باب قائم فرمایا کہ باب سنت الاضحیہ، اور اس کے بعد سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا یہ اثر نقل کیا کہ یہ سنت و معروف، کہ قربانی سنت ہے اور یہ بات معروف ہے۔ اسی طرح امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس کے سنت مؤکدہ ہونے کی صراحت کی اور اپنی جامع یعنی جامع ترمذی میں یہ باب باندھا کہ الدلیل علی ان الاضحیۃ سنت۔ جن لوگوں نے قربانی کو سنت مؤکدہ کہا ہے، ان کا استدلال صحیح مسلم کی اس روایت سے بھی ہے کہ جس میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قربانی کا ارادہ رکھے اور ذی الحج کا عشرہ آ جائے تو وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ تو اس حدیث سے ان حضرات کا استدلال اس طرح ہے کہ یہاں قربانی کو ارادہ کے ساتھ معلق کیا گیا ہے۔ اگر قربانی واجب اور فرض ہوتی تو اسے ارادہ اور خواہش پر موقوف اور معلق نہ کیا جاتا، اس لیے کہ کسی واجب کے بارے میں کسی کو کرنے یا نہ کرنے کا اختیار نہیں ہوتا۔
بہرحال خلاصہ یہی ہے کہ قربانی سنت مؤکدہ ہے اور یہی راج قول ہے۔ جہاں تک قربانی کی فرضیت کا تعلق ہے تو اس کے متعلق کوئی صحیح سند سے حدیث ثابت نہیں ہے، لہٰذا ضعیف اور موضوع روایات کا سہارا لینے سے اجتناب کیا جائے۔ قربانی کی فضیلت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ دیگر انبیاء کے ساتھ ساتھ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت ہے کہ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر و حضر میں ہر سال عمل فرمایا۔ یاد رکھیے کہ قربانی گھر کا سربراہ کر دے تو سب کے لیے کفایت کر جائے گی، جیسا کہ سنن ابن ماجہ میں صحیح سند کے ساتھ 3147 نمبر روایت موجود ہے۔ سیدنا عطا بن یسار رحمہ اللہ نے سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں قربانیاں کیسے کی جاتی تھیں، تو انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں آدمی اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک بکری کی قربانی دیا کرتا تھا۔ یہاں ایک غلط فہمی کا ازالہ کرتا چلوں کہ ہمارے ہاں ایک ضعیف ترین روایت جو عوام تو کیا خاص اور پڑھے لکھے لوگوں میں بھی بہت مشہور ہے، اور لوگ اسے سوشل میڈیا پر بھی شیئر کرتے ہیں کہ عظموا ضحایاکم فإنها علی الصراط مطایاکم، کہ اپنی قربانیوں کو خوب بڑا اور فربا کرو اس لیے کہ یہ پل صراط پر تمہاری سواریاں ہوں گی۔ حالانکہ یہ حدیث انتہا درجے کی ضعیف ہے، جس کو محققین حتیٰ کہ امام البانی رحمہ اللہ نے بھی ضعیف قرار دیا ہے۔ قربانی کے مقاصد میں سر فہرست اللہ کی رضا کا حصول ہے، جیسا کہ سورہ حج کی آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اسی طرح تقوی اور اخلاص قربانی کے مقاصد میں شامل ہے۔ سنت ابراہیمی کی یاد تازہ کرنا اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہونا۔ قربانی کے مقاصد میں مال کی محبت کم کرنا، اسی طرح نفس کی خواہشات کو قابو کرنا، غریبوں اور محتاجوں کی مدد۔ اسی طرح قربانی کے مقاصد میں شاعر اسلام کا اظہار بھی ہے۔ سورہ حج کی آیت نمبر 32 میں وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ قربانی کا 8واں مقصد اطاعت الہی کا عملی مظاہرہ، اور اسی طرح اجتماعی خوشی، بھائی چارہ، جذبہ ایثار، خود سپردگی اور فداکاری کا اقرار بھی قربانی کے مقاصد میں شامل ہے۔ قربانی کرنے والے شخص کے لیے چند ضروری ہدایات۔ سب سے پہلے کہ وہ شخص بال اور ناخن نہ کاٹے، جیسا کہ صحیح مسلم اور سنن اربع میں یہ حدیث موجود ہے کہ اذا رأیتم ہلال ذی الحجہ واراد احدکم ان یضحی فلیمسک عن شہرہ واظفارہ، اور صحیح مسلم اور سنن ابو داود میں یہاں تک الفاظ موجود ہیں کہ فلا یأخذن من شعرہ ولا من اظفارہ شیئا حتی یضحی، کہ ذوالحج کا چاند نظر آنے کے بعد قربانی کرنے والے شخص کے لیے یہ ضروری ہے کہ نہ وہ بال کاٹے اور نہ ناخن، حتیٰ کہ وہ قربانی کر دے۔ یہاں پر یہ بھی سوال پوچھا جاتا ہے کہ اگر کوئی بھول کر بال یا ناخن کاٹ لے تو کیا اس کی قربانی صحیح نہیں ہوگی؟ ایسا نہیں ہے۔ جان بوجھ کر بال اور ناخن نہیں کاٹنے چاہیے، لیکن اگر غلطی سے یا بھول کر کسی نے ناخن یا بال کٹوا لیے تو اس کے اوپر کوئی انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا، اس کی قربانی درست ہوگی۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کسی نے روزہ رکھا ہوا ہے اور روزے کے دوران اس نے بھول کر کھا پی لیا ہو، تو جس طرح اس کا روزہ مکمل ہوتا ہے، اس کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا، اس طرح قربانی کے اوپر بھی اثر نہیں پڑے گا۔ دوسری چیز کہ ذبح کرنے والی جو چھری ہے وہ خوب تیز دھار ہونی چاہیے، تاکہ جانور جو ہے وہ جلد از جلد ذبح ہو سکے اور اس کو زیادہ دیر تڑپنا نہ پڑے۔ صحیح مسلم کی 1955 نمبر حدیث میں اس چیز کی وضاحت موجود ہے۔ تیسری چیز کہ جانور کے سامنے چھری تیز نہ کی جائے۔ مستدرک حاکم کی حدیث نمبر 7563 جو کہ صحیح سند سے ثابت ہے، اس میں یہ مسئلہ موجود ہے۔ چوتھے نمبر پر ذبح کرتے وقت جانور کا رخ قبلے کی طرف، یہ سنت سے ثابت ہے۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 3121
نمبر میں یہ مسئلہ موجود ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں ذبح کرتے وقت جانور کے پہلو پر پاؤں رکھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری کی ہی حدیث نمبر 5565 میں یہ مسئلہ بھی موجود ہے کہ انسان قربانی کا جانور اپنے ہاتھ سے ذبح کرے۔ یہی مستحب اور مسنون عمل ہے کہ انسان اپنے ہاتھ سے قربانی کا جانور ذبح کرے، لیکن اگر خود نہیں کر سکتا تو کسی کی مدد لی جا سکتی ہے، لیکن جس شخص سے جانور آپ ذبح کروانے جا رہے ہیں وہ صحیح العقیدہ ہو اور صوم و صلات کا پابند بھی ہو۔ اگلا مسئلہ کہ قربانی کا جانور ذبح کرتے وقت بسم اللہ واللہ اکبر پڑھنا چاہیے۔ صحیح بخاری کتاب الاضاحی میں یہ الفاظ موجود ہیں۔ بعض لوگ یہ سوال بھی پوچھتے ہیں کہ کیا عورت بھی جانور ذبح کر سکتی ہے؟ بالکل کر سکتی ہے، صحیح بخاری سے بھی ثابت ہے، اسی طرح سنن ابن ماجہ میں بھی یہ حدیث موجود ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ عورت صحیح طور پر ذبح کرنا جانتی ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ ثابت ہے کہ آپ علیہ السلام کے دور میں ایک عورت نے بکری کو ذبح کیا اور آپ علیہ السلام نے اس کے گوشت کو بالکل صحیح قرار دیا، آپ علیہ السلام نے اس ذبیحے کو درست قرار دیا۔ اور اسی طرح صحیح بخاری کے اندر کتاب الوکالہ میں اور فتح الباری میں ابن حجر رحمہ اللہ نے صحیح سند کے ساتھ یہ روایت لائی کہ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اپنی بیٹیوں کو حکم دیا کرتے تھے کہ وہ اپنے قربانی کے جانوروں کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کریں۔ اگلا مسئلہ کہ اونٹ کے علاوہ جو باقی جانور ہیں ان کو لٹا کر ذبح کیا جائے گا، جبکہ اونٹ کو نہر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اونٹ کو کھڑا کر لیا جائے اور اس کی آگے والی بائیں ٹانگ یعنی جو اس کی الٹی ٹانگ ہے وہ باندھ دی جائے، پھر نہر کرنے والا شخص اس کی گردن اور سینے کے درمیان گڑے میں نیزہ مارے۔ یہ نہر کا مسنون طریقہ ہے۔ 11ویں بات کہ چمڑے اور گوشت میں سے کچھ بھی نہ بیچا جائے۔ بعض لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ قصاب کو مزدوری کی بجائے کھال یا گوشت دے کر اس کو رخصت کر دیتے ہیں۔ یہ سراسر غلط اور حدیث کی خلاف ورزی ہے۔ لہٰذا نہ قربانی کا گوشت کسی کو بیچا جائے گا، نہ قصاب کو دیا جائے گا، الا یہ کہ قصاب مستحق اور غریب ہے تو پھر اس کو گوشت دیا جا سکتا ہے، لیکن وہ مزدوری کی مد میں نہیں ہوگا بلکہ وہ مستحق ہونے کی وجہ سے اس کو دیا جائے گا۔ اگلی بات کہ قربانی ہمیشہ نماز عید کے بعد کی جائے گی، جیسا ہے سورہ کوثر میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فصل لربک وانحر، پہلے نماز اور بعد میں قربانی۔ اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5556 سے بھی یہ مسئلہ ثابت ہے کہ عید سے پہلے جو قربانی ہوتی ہے وہ صرف ایک گوشت ہوتا ہے، وہ قربانی نہیں ہوتی۔ اور صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق آپ علیہ السلام نے باقاعدہ یہ حکم جاری فرمایا کہ من ذبح قبل ان یصلی فلیذبح مکانہ اخری، جو قربانی سے پہلے جانور ذبح کرتا ہے اس کو چاہیے کہ بعد میں وہ دوبارہ نماز کے بعد یعنی عید کے بعد عید کی نماز سے پہلے جو قربانی کرے گا وہ عید کی نماز کے بعد پھر دوبارہ وہ جانور ذبح کرے گا۔ من ذبح قبل الصلاۃ فلیعد کے الفاظ بھی موجود ہیں جو کہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہیں۔ قربانی کے جانور میں شراکت داروں کے لیے چند ضروری باتیں ذہن نشین کر لیجئے۔ قربانی کے جانوروں میں صحیح حدیث کے مطابق بکری، بکرا، بھیڑ، دمبے میں کوئی شراکت نہیں ہے، یعنی یہ چھوٹے جانور ہیں، یہ اکیلا ہی شخص یہ جانور ذبح کرے گا۔ جہاں تک بڑے جانوروں کا معاملہ ہے جن میں اونٹ، اونٹنی، گائے یا بیل ہے، تو اونٹ، اونٹنی میں بعض احادیث میں 7 لوگ بھی ثابت ہیں، یعنی اونٹ اور گائے میں 7 لوگ، اور ایک روایت میں اونٹ کے لیے 10 لوگ بھی موجود ہیں، یعنی اونٹ میں زیادہ سے زیادہ 10 لوگ اور گائے بیل میں زیادہ سے زیادہ 7 لوگ شامل ہو سکتے ہیں۔ اب ہمارے ہاں کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی 10 کا یا 7 کا حصہ پورا کرنا ضروری ہے، یعنی 7 لوگ اگر گائے بیل کے اندر ہیں تو 7 پورے ہونا ضروری ہیں۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، 6 لوگ بھی
شامل ہو سکتے ہیں، 5 بھی ہو سکتے ہیں، بلکہ اکیلا شخص بھی بڑا جانور ذبح کر سکتا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کی طرف سے پوری ایک گائے ذبح کی تھی، تو وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اکیلے ذبح کی تھی، لہٰذا 7 بندوں کا ہونا ضروری نہیں ہے، 7 بندے جواز کے لیے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ 7 ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح قربانی کے جانور میں شراکت داروں کے لیے چند مزید باتیں ذہن نشین کر لیں کہ پہلے نمبر پر ان سب حصہ داروں کا عقیدہ درست ہو، کوئی شخص ان میں سے شرک کرنے والا نہ ہو۔ دوسرے نمبر پر وہ سارے صحیح العقیدہ ہوں، بدعتی کوئی شخص ان میں سے نہ ہو۔ تیسرے نمبر پر کہ کوئی ان میں سے حصہ داروں میں سے بے نمازی شخص نہ ہو، اگر بے نمازی ہے تو اس کو اس میں سے نکال دیں۔ چوتھے نمبر پر کوئی حصہ دار حرام مال والا شامل نہ ہو۔ 5ویں نمبر پر جو جانور ذبح کیا جائے وہ سنت کے مطابق ذبح کیا جائے۔ 6 نمبر پر سب شراکت داروں کی نیت قربانی کی ہونی چاہیے، اس میں عقیقہ یا کوئی اور نیت نہ ہو بلکہ قربانی نیت کی ہو، کیونکہ قربانی اور عقیقہ یہ 2 الگ چیزیں ہیں۔ 7ویں اور آخری شرط کہ قربانی کا جانور غیر اللہ کے نام پر یا کسی آستانے وغیرہ پر ذبح نہ کیا جائے۔ قربانی کے جانور کے لیے کون کون سی شرائط کا ہونا ضروری ہے؟ سب سے پہلی شرط کہ وہ جانور بہیمۃ الانعام میں سے ہو، جیسا کہ سورہ حج کی آیت نمبر 34 میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ مفسرین نے، جن میں امام طبری، امام شوکانی اور دیگر مفسرین شامل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اہل عرب کے نزدیک یہ لفظ خاص طور پر اونٹ، گائے، بھیڑ اور بکری پر بولا جاتا ہے۔ یہ نر اور مادہ 8 قسم کے جانور بنتے ہیں، یعنی اونٹ، اونٹنی، بیل، گائے، دمبا، بھیڑ، بکرا اور بکری۔ قربانی صرف انہی 8 قسم کے جانوروں میں سے ہوگی، ان کے علاوہ کسی اور جانور سے قربانی نہیں ہوگی۔ یہاں پر ایک اہم مسئلہ پوچھا جاتا ہے کہ کیا بھینس کی قربانی جائز ہے؟ بھینس کی قربانی کا ثبوت قرآن و حدیث میں کہیں نہیں ملتا۔ یہی وجہ ہے کہ نواب صدیق حسن خان رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ قربانی کے لیے انعام کی قید اسی لیے لگائی گئی ہے کہ ان کے علاوہ، یعنی ان 8 جانوروں کے علاوہ کسی اور جانور کی قربانی درست نہیں ہے، خواہ اس کا گوشت کھانا حلال ہی کیوں نہ ہو۔ اب قربانی جن لوگوں نے بھینس کی قربانی کو درست کہا ہے، انہوں نے یہ کہا کہ جی یہ گائے کی ایک قسم ہے، لیکن یہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ گائے اور بھینس دونوں کے رنگ، روپ، مزاج اور دودھ کی تاثیر اور اسی طرح دوسری چیزوں میں بڑا نمایاں فرق پایا جاتا ہے۔ تو اس لیے جو بہیمۃ الانعام ہے وہ 8 قسم کے ہی جانور ہیں، اس میں بھینس کو شامل نہ کیا جائے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے دور میں یہ چیز نہیں تھی، اس لیے قربانی کا ثبوت قرون اولیٰ میں موجود نہیں ہے۔ تو بعد میں بھی خواہ مخواہ اس جانور کو ان 8 جانوروں میں شامل نہ کیا جائے۔ جب وہ 8 قسم کے جانور جو کہ علماء کے ہاں موجود ہیں کہ انہی 8 قسم کے جانوروں میں ہی قربانی ہوگی، اور وہ دنیا کے اندر وافر مقدار میں موجود ہیں۔ اگر کسی علاقے میں بھینس موجود نہیں بھی ہے تو دوسرے علاقے سے بآسانی منگوائی جا سکتی ہے۔ آج کل ہمارے پاس گاڑیاں، سہولت موجود ہے، ہم آسانی کے ساتھ منگوا سکتے ہیں، لیکن خواہ مخواہ بھینس کے اوپر فوکس کرنا یا اس کے اوپر اصرار کرنا یہ درست نہیں ہے۔ دوسری شرط کہ وہ جانور مسنہ ہو، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث میں یہ الفاظ موجود ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تذبحوا الا مسنۃ الا ان يعصر علیکم فتذبحوا جزاۃ من الضأن، کہ تم صرف 2 دانتہ جانور ہی ذبح کرو، مگر یہ کہ تمہارے اوپر تنگی ہو تو پھر تم بھیڑ کا 1 سال کا جو بچہ ہے جسے جزع کہا جاتا ہے وہ ذبح کر سکتے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں دوندے جانور کی شرط لگائی ہے، یعنی جانور کی عمر نہیں دیکھی جائے گی۔ بعض لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ جی جانور 2 سال کا ہو تو ذبح ہوگا، ایسا نہیں ہے۔
جانور چاہے 2 سال کا ہو، اس سے زیادہ ہو یا کم ہو، جب تک وہ 2 دانتا جانور نہیں بنتا، یعنی اس کے جو دودھ کے 2 دانت ہیں وہ گر جائیں گے اور نئے دانت نکل آئیں گے، تو تب جا کے وہ قربانی کے قابل ہوگا۔ ہاں اگر بازار سے، منڈی سے کوئی جانور مل ہی نہ رہا ہو، دوندا جانور، حالانکہ ملتا ہے، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف ایک رخصت بتائی کہ کسی علاقے میں اگر منڈی میں کسی کو دوندا جانور نہ ملے تو پھر بھیڑ کا 1 سال کا، جو مکمل پورا 1 سال کا بچہ ہو، جسے جزع کہا جاتا ہے، تو وہ ذبح کیا جا سکتا ہے۔ اب ہمارے ہاں مسنہ جانور جس کو دوندا کہا جاتا ہے، آپ منڈی کے اندر جب اس کو خریدنے جاتے ہیں تو آپ اس کو اچھے طریقے کے ساتھ چیک کر لیں، کیونکہ منڈی میں جعلی طریقے سے دوندا بنا کر جانوروں کو بیچا جا رہا ہے۔ قربانی کے جانور کے لیے تیسری شرط کہ وہ جانور انسان کی اپنی ملکیت ہو اور شرعی طور پر حاصل کردہ ہو، لہٰذا جو جانور کسی کی ملکیت ہی نہ ہو یا شرعی طور پر اسے حاصل ہی نہ کیا گیا ہو تو اس کی قربانی صحیح نہیں ہے۔ چوتھی شرط کہ اس جانور کے ساتھ کسی دوسرے کا حق معلق نہ ہو، لہٰذا گروی رکھے گئے جانور کی قربانی کرنا صحیح نہیں ہوگی۔ پانچویں شرط، جیسا کہ سنن ابو داود کتاب الضحایا میں صحیح سند سے موجود سیدنا براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے کہ 4 قسم کے جانوروں کی قربانی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ جس کا ایسا جانور جس کا کانا پن ظاہر ہو، ایسا جانور جس کی بیماری بالکل واضح ہو، ایسا جانور جس کا لنگڑا پن واضح ہو، اور ایسا جانور جو انتہائی لاغر اور کمزور ہو کہ جس کی ہڈی میں بالکل گودا نہ ہو۔ سنن ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانور کو ذبح کرنے سے منع فرمایا کہ جس کا کان آگے سے کٹا ہوا ہو یا جس کا کان پیچھے سے کٹا ہوا ہو، یا جس کا کان چرا ہوا ہو، یا جس کے کان میں سوراخ ہو، یا اس کا ہونٹ کٹا ہوا ہو۔ اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے ایک اور حدیث جو کہ مسند احمد میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگ یا کان کٹے ہوئے جانور کی قربانی سے منع فرمایا۔ سنن اربع کے اندر سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے ہی صحیح سند سے ایک اور حدیث مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ قربانی کے جانور کے ہم آنکھ اور کان خوب اچھی طرح چیک کر لیں، اور کان کٹے، کان پھٹے یا چیرے ہوئے اور دم کٹے جانور کی قربانی نہ کریں۔ اسی معنی و مفہوم کی اگر بقیہ حدیث کو یکجا کیا جائے تو چند مزید قسم کے عیوب بھی ہمیں ملتے ہیں جن کی موجودگی میں جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ مثلا المصفرہ، جس جانور کا کان جڑ سے کٹ گیا ہو اور اس کا سوراخ نظر آنے لگے۔ المستأصلہ، جس جانور کا سینگ جڑ سے ٹوٹا ہو۔ اعزب القرن والاذن، جس جانور کا کان یا سینگ نصف یا 1/4 سے زیادہ کٹا ہو۔ المقابلہ، ایسا جانور جس کا کان آگے سے کٹا ہو اور آگے سے لٹک رہا ہو۔ المدابرہ، ایسا جانور جس کا کان پیچھے سے کٹا ہوا اور وہ پیچھے سے کان لٹک رہا ہو۔ شرقا کا لفظ بھی حدیث میں موجود ہے کہ ایسا جانور جس کا کان لمبائی میں کٹا ہو۔ خرقا، وہ جانور جس کے کان میں گول سوراخ ہو یا اس کا کان چوڑائی میں کٹا ہو۔ بطرا، دم کٹا جانور۔ اسی طرح حدیث میں بخقا کا لفظ بھی موجود ہے کہ وہ جانور جس کی بینائی جاتی رہے مگر آنکھ قائم ہو۔ مشیع کا لفظ بھی حدیث میں موجود ہے کہ اس سے مراد وہ جانور ہے جو ناتوانی اور کمزوری کی وجہ سے دوسری بکریوں کے ساتھ چل ہی نہ سکتا ہو۔ کسرا کا لفظ بھی حدیث میں موجود ہے، اس سے مراد وہ جانور ہے جس کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہو۔ قربانی کے جانور میں چند مزید عیوب جن کے متعلق لوگ اکثر سوال بھی پوچھتے ہیں، وہ کچھ عیب یہ ہیں۔ سینگ ٹوٹا جانور، اگر تو پیدائشی سینگ نہیں ہیں تو پھر اس کی قربانی بالکل جائز ہے۔ دوسرے نمبر پر اندھا جانور۔ تیسرے نمبر پر قریب الولادہ جانور، یعنی جس کی ولادت میں پریشانی آ رہی ہو یہاں تک کہ خطرہ ٹل جائے۔ چوتھے نمبر پر اونچائی سے گرنے یا گردن وغیرہ گھٹنے کی وجہ سے موت سے 2-4 جانور، الا یہ کہ خطرہ ٹل جائے۔ پانچویں نمبر پر کمزوری کی بنا پر چلنے پھرنے سے معذور جانور کی قربانی بھی درست نہیں ہے۔ چھٹے نمبر پر
اگلے یا پچھلے پاؤں میں سے کوئی بھی پاؤں کٹا ہوا ہو تو اس کی قربانی بھی درست نہیں ہے۔ 7ویں نمبر پر جس جانور کا پیٹ بدہضمی کی وجہ سے پھولا ہوا ہو یہاں تک کہ اسے افاقہ ہو جائے اور وہ بالکل اچھا اور صحیح ہو جائے۔ 8ویں نمبر پر جو جانور اونچائی وغیرہ سے گر کر بے ہوش ہو جائے یہاں تک کہ وہ صحیح نہ ہو۔ 9ویں نمبر پر جس کا کان کٹا ہوا ہو یا کان پھٹا ہو تو ایسے جانور کی قربانی بھی درست نہیں ہے۔ اور 10ویں نمبر پر اس کی دم کٹی ہوئی ہو، چاہے دم آدھی کٹ جائے یا مکمل کٹ جائے۔ یہاں ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ یہ سارے عیب جو آپ کے سامنے ذکر کیے گئے ہیں، اگر قربانی کے لیے جانور خریدتے وقت یہ عیب پیدا ہو جائے، چاہے وہ ایک عیب ہوں جو میں نے آپ کے سامنے بیان، یا ایک سے زیادہ عیب اس کے اندر موجود ہوں، آپ جب جانور خرید رہے ہیں اس وقت اگر یہ عیب موجود ہیں تو وہ جانور نہ خریدیں۔ اور اگر آپ نے جانور صحیح سالم خریدا تھا لیکن بعد میں ان جو عیب جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ان میں سے کوئی ایک یا ایک سے زیادہ عیب اس جانور کے اندر پیدا ہو گئے ہیں تو تب بھی اس جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ سارے عیوب بیان کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ ہم ہر لحاظ سے پرفیکٹ اور خوبصورت جانور اللہ کے لیے قربان کریں، کیونکہ شریعت کا یہی تقاضا ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ قربانی کا جانور صحیح سالم ہو اور اس کے اندر کوئی عیب نہ ہو، حالانکہ جس طرح قربانی کا جانور عیوب و نقائص سے پاک ہو، اسی طرح قربانی کرنے والے شخص کے اندر بھی کچھ شرائط کا پایا جانا ضروری ہے، تب جا کر اللہ کے ہاں قربانی قبولیت کے معیار کو پہنچتی ہے۔ ان میں سر فہرست توحید ہے کہ انسان موحد ہو اور شرک سے برات کا اظہار کرتا ہو۔ حصوں کے اندر بھی بے نمازی، بدعتی اور مشرک لوگوں کو بالکل شامل نہ کریں۔ دوسرے نمبر پر کہ سنت کے مطابق وہ قربانی ہو، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی تو اسی طرح سنت کے مطابق قربانی کا جانور ذبح کیا جائے۔ تیسرے نمبر پر اخلاص ہو کہ خالصتاً اللہ کی رضا مقصود ہو، ریاکاری دکھلاوا نہ ہو کہ اتنا مہنگا میں نے جانور خریدا ہے اور پھر سوشل میڈیا کے اوپر ساری دنیا کو آپ دکھاتے پھریں کہ جی میں نے یہ جانور لیا ہے۔ یاد رکھیے کہ لوگوں کو تصاویر سوشل میڈیا پر سینڈ کر کے تعریفی کمنٹس کا جب آپ انتظار کر رہے ہوتے ہیں تو یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ اللہ کے بندو، قربانی آپ نے اللہ کے لیے کی ہے یا پھر آپ نے لوگوں کو دکھلانے کے لیے کی ہے؟ سورہ حج میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ رب العزت کو نہ جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون، بلکہ اسے تو اللہ رب العزت کو تو صرف تمہارے دلوں کا تقوی چاہیے۔ تو اس لیے اللہ کی رضا مقصود ہو، جانور کی تشہیر نہ کریں سوشل میڈیا کے اوپر، اس کی تصویریں بنا بنا کے لوگوں کو نہ دکھائیں۔ جس طرح لوگ حج کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پہ وہ موبائلوں کے ساتھ، کیمروں کے ساتھ لگے رہتے ہیں تو وہ تصویریں بنا بنا کے لوگوں کو دکھاتے ہیں، تو ایسی عبادات انسان کے منہ کے اوپر مار دی جاتی ہیں جن میں دکھلاوا مقصود ہو۔ تو یہ طریقہ بالکل درست نہیں ہے۔ اور پھر یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں کہ اللہ کے ہاں اعمال کے معیار کی اہمیت ہے، مقدار کی نہیں، اور معیار صرف یہ ہے کہ مسلمان کا عمل اخلاص اور تقوی کا حامل ہو، خواہ عمل چھوٹا ہی کر لیا جائے مگر خلوص اور للہیت سے وہ عمل خالی نہ ہو۔ اگلی چیز کہ حلال کمائی میں سے قربانی قابل قبول ہوتی ہے، حرام کی کمائی سے اللہ تعالیٰ قربانی قبول نہیں کرتا۔ تو جس طرح ہم قربانی کے جانور کے لیے دیکھتے ہیں، اس طرح ہم اپنی کمائی کی طرف نظر دوڑائیں کہ آپ جو جانور خرید رہے ہیں وہ حلال کمائی کا ہے یا حرام کا۔ اگر حلال کا ہے تو وہ انشاءاللہ قابل قبول ہوگا، اور اگر حرام کا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کو ایسے جانور کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ قربانی کا جانور لیتے ہوئے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایسے جانور کا انتخاب کریں جو ہر طرح کے نقائص اور عیوب سے پاک ہو، اور ہمیں یہ فکر دامن گیر ہوتی ہے کہ کہیں ایسا جانور نہ خرید لیا جائے کہ جس کی قربانی اللہ کے ہاں قابل قبول نہ ہو۔ لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا کہ ایسا جانور جو کان کٹا، سینگ کٹا ہو، اور ہم اسے اس وجہ سے نہیں خریدتے کہ قربانی کے لیے وہ جانور صحیح نہیں ہے، لیکن
ہم نے اگر اپنی داڑھی کاٹ لی تو ہم کیسے صحیح ہو سکتے ہیں؟ قربانی کے لیے ایسا جانور نہیں ہم خریدتے کہ جو کانا ہو، اور ہم اگر آنکھوں کے کانے غیر محرموں کی طرف دیکھنے والے فحاشی دیکھ کر اپنی آنکھوں کو خراب کر لیں تو ہم کیسے صحیح ہو سکتے ہیں؟ ایسا جانور خریدنے سے اعتراض کیا جاتا ہے جو کانوں سے صحیح نہ ہو، اور اگر ہم انہی کانوں سے گانے سننے والے ہوں، موسیقی سننے والے ہوں، تو ہم کیسے صحیح ہو سکتے ہیں؟ الغرض ہم صرف اور صرف اس جانور کا انتخاب کرتے ہیں جو تمام نقائص سے پاک ہو، لیکن یہ صرف جانور کے ساتھ کیوں خاص ہے؟ اپنے بارے میں یہ فکر کیوں لاحق نہیں ہوتی کہ ہم نے بھی تمام عیوب سے پاک ہونا ہے؟ قربانی کا جانور ہمیں اس بات کا سبق اور درس دیتا ہے کہ جس طرح عیوب والے جانور کو اللہ قبول نہیں کرتا، اسی طرح عیوب والے انسان کو بھی اللہ قبول نہیں کرتا۔ اگر جانور بے عیب لینا ہے تو خود بھی بے عیب بننا ہوگا۔ قربانی کو ذبح کرنے کے لیے جب اس کی گردن پر پاؤں رکھا جاتا ہے تب مال کی اہمیت کا بھی اندازہ ہونا چاہیے کہ مال سے محبت نہیں ہونی چاہیے، یہ اللہ کا دیا ہوا ہے اور اللہ کی راہ میں ہی اسے خرچ کرنا چاہیے۔ جب جانور کی گردن پر چھری چلائی جاتی ہے تب یہ تصور تو پیدا ہونا چاہیے کہ یہ چھری جانور کی گردن پر نہیں، آج سے میں اپنی خواہشات پر چھری چلا رہا ہوں۔ اور جب جانور کو قربان کر دیا جاتا ہے تو پھر یہ جذبہ پیدا ہونا چاہیے کہ آج تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے مال کی قربانی کا تقاضا کیا ہے، کل کو اگر اللہ نے جان کی قربانی بھی مانگ لی تو وہ بھی دینے سے ہم دریغ نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ قربانی کے حوالے سے کئی لوگ مختلف قسم کے سوالات پوچھتے ہیں، چند ایک سوال اور ان کے جوابات آپ کے گوش گزار کیے دیتا ہوں۔ سب سے پہلا مسئلہ کہ قربانی اور عقیقہ۔ یاد رکھیے کہ قربانی اور عقیقہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ قربانی کا جانور صرف قربانی کے ایام میں ذبح ہوتا ہے اور عقیقے کا تعلق بچی یا بچے کی پیدائش کے 7ویں دن کے ساتھ ہوتا ہے۔ قرآن و سنت میں قربانی کے جانور میں عقیقے کا حصہ شامل کرنا یہ ثابت نہیں ہے، اور جنہوں نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ یہ جائز ہے ان کے پاس اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ صحیح حدیث میں قربانی کا جانور سب گھر والوں کی طرف سے کفایت کر جاتا ہے، چاہے گھر والوں کی تعداد کتنی زیادہ کیوں نہ ہو، جبکہ عقیقے میں بچے کی طرف سے 2 بکرے اور بچی کی طرف سے 1۔ تو قربانی کے لیے 4 جانور نر مادہ شامل ہیں، جن میں اونٹ، بیل، بکرا، دمبا، اور یہ 8 جانور بنتے ہیں، جبکہ عقیقے کے لیے صرف چھوٹا جانور ہی حدیث سے ثابت ہے۔ لوگوں نے عقیقے میں بڑا جانور پتہ نہیں کہاں سے نکال لیا اور اس کی دلیل ان کے پاس کیا ہے۔ آخری بات یہی ہے کہ قربانی ذوالحج میں ہوتی ہے، جبکہ عقیقہ بچی یا بچے کی پیدائش کے صرف 7ویں دن صحیح حدیث سے ثابت ہے، اور یہی مسنون ہے۔ لہٰذا ثابت ہوا کہ قربانی کا عقیقے سے یا عقیقے کا قربانی سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ دوسرا مسئلہ کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے؟ سب سے قبل یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس پوری زمین میں سب سے زیادہ محبت کرنے والی جو ہستیاں تھیں وہ صحابہ کرام کی تھیں، جنہوں نے آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے لیے نہ صرف اپنی جانیں قربان کی بلکہ اپنا تن من دھن، اپنا مال، سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کر دیا۔ ہم تو صرف زبانی آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام سے محبت کا اظہار کرتے ہیں نا کہ جی ہم حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، لیکن نماز پڑھنے کی باری آئے تو اللہ کے نبی کا حکم مانتے ہی نہیں ہیں اور بازاروں میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں۔ تو یہ محبت نہیں ہے، اصل محبت صحابہ کی تھی۔ تو صحابہ سے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنا کسی بھی صحابی سے یہ ثابت نہیں ہے، کوئی بھی ایسی صحیح حدیث موجود نہیں ہے۔ بعض نادان مسلمان اس بنیاد پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی جانب سے قربانی کی تھی تو وہ آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی جانب سے قربانی کر کے وہ قرض اتارنا چاہتے ہیں، یہ بہت بڑی نادانی ہے۔ بھلا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا کون سا قرض اتاریں گے؟ اگر آپ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں کوئی عمل کرنا ہی ہے تو درود بھیجیں جس کا صحیح حدیث میں تذکرہ موجود ہے۔ دوسری بات کہ قربانی
دوسرے شخص کو ثواب پہنچانے کی غرض سے کی جاتی ہے، جبکہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ کوئی غلطی ہے، نہ خطا، نہ کوئی گناہ ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایصال ثواب کرنے سے کہیں زیادہ یہ ضروری ہے کہ بندہ اپنی مغفرت کی فکر کرے۔ یہاں پر یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جامع ترمذی، سنن ابو داؤد وغیرہ میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قربانی کا جانور ذبح کرنا جس حدیث میں ہے، وہ روایت سخت ضعیف ہے، اور اس طرح کی مفہوم کی دیگر جتنی بھی روایات ہیں وہ صحیح سند سے ثابت نہیں ہیں۔ تیسرا مسئلہ کہ کیا میت کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ قربانی کرنا زندہ لوگوں کے حق میں مشروع ہے، جیسا کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام اپنے اور اپنے اہل و عیال کی طرف سے قربانی کیا کرتے تھے۔ جو لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ قربانی فوت شدگان کے ساتھ خاص ہے، تو اس کی نہ کوئی اصل ہے اور نہ ہی ثبوت اس چیز کا ملتا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی اور اپنے اہل و عیال کی جانب سے قربانی کرے اور اس میں وہ تمام اہل و عیال کو شامل کرے، تو اس میں تمام لوگوں میں فوت شدگان کو بھی قربانی کا ثواب ملے گا، تو یہ صورت جائز ہے۔ اور اس کی دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ قربانی کہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اور اپنے اہل و عیال کی جانب سے کی تھی، اور ان کے اہل و عیال میں پہلے کچھ لوگ فوت بھی ہو چکے تھے، لیکن الگ سے میت کی طرف سے قربانی کرنا یہ خلاف سنت ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے کبھی ایسا عمل نہیں کیا، اور جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ ہم کر کے اپنے آپ کو ان سے معاذ اللہ زیادہ نیک ثابت کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا یہ طریقہ درست نہیں ہے کہ میت کی طرف سے قربانی کی جائے۔ چوتھے نمبر پر یہ مسئلہ پوچھا جاتا ہے کہ قربانی کے کتنے دن ہیں؟ قربانی کے 4 دن ہیں۔ سب سے پہلے یہ چیز نشین کر لیں کہ ایام تشریق اسلامی مہینے کی 11، 12 اور 13 تاریخ کو کہا جاتا ہے، اور قربانی کے لیے جو دلائل موجود ہیں، صحیح حدیث موجود ہیں، ایک سے زیادہ حدیثیں، اس میں قربانی کے جو ایام گنوائے گئے ہیں وہ یوم النحر یعنی عید الاضحیٰ کے علاوہ ایام تشریق ہیں، یعنی 11، 12 اور 13 ذو الحج، جن میں السنن الکبریٰ للبیہقی کی حدیث موجود ہے، سیدنا ابو ہریرہ اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں کہ ایام التشریق کلھا ذبح۔ اسی طرح صحیح ابن حبان کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ وفی کل ایام التشریق ذبح۔ مسند احمد کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ کل ایام التشریق ذبح، لیکن افضل جو ہے وہ پہلے دن کی قربانی ہے جو عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ جو باقی 3 دن ہیں اس کے علاوہ 11، 12 اور 13 ذی الحج، وہ جواز کے لیے ہیں، یعنی اگر کسی کو پہلے دن قربانی نہیں ملی، دوسرے دن، تیسرے دن، تو وہ چوتھے دن تک قربانی کر سکتا ہے، کیونکہ ایام تشریق کا باقاعدہ صحیح حدیث میں ذکر موجود ہے، اور ہر شخص اس بات کو جانتا ہے کہ ایام تشریق اسلامی مہینے کی 11، 12 اور 13 تاریخ ہے۔ اگلا مسئلہ کہ کیا رات کو قربانی کی جا سکتی ہے؟ جی ہاں، ضرورت کے وقت کی جا سکتی ہے، اور اسی کے اوپر دائمی کمیٹی کا بھی فتویٰ موجود ہے۔ چھٹا مسئلہ یہ پوچھا جاتا ہے کہ کیا قرض لے کر قربانی کی جا سکتی ہے؟ یاد رکھیے کہ قربانی کے لیے قرض لینا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر کوئی قربانی کرنا چاہتا ہے تو وہ قرض لے سکتا ہے، بشرطے کہ وہ بآسانی قرض واپس کر سکے۔ 7واں مسئلہ کہ قربانی کا جانور خریدنے کے بعد اس میں اگر کوئی عیب پیدا ہو جائے تو کیا اس جانور کو تبدیل کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، تبدیل کر سکتے ہیں، بشرطے کہ خریدا جانے والے جانور اس سے بہتر ہو۔ اگلا مسئلہ کہ کیا خصی جانور کی قربانی درست ہے؟ جی ہاں، بالکل جائز ہے، اور اس کی دلیل سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 3122 کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ خصی جانور کی قربانی کیا کرتے تھے۔ اگلا مسئلہ یہ پوچھا جاتا ہے کہ کیا حاملہ جانور کی قربانی جائز ہے؟ جی ہاں، بالکل حاملہ جانور کی قربانی جائز ہے، کیونکہ اس کی کوئی ممانعت کی دلیل نہیں ملتی، اور صحیح احادیث میں باقاعدہ اس کی حلت کا تذکرہ ملتا ہے کہ یہ جائز ہے، اور باقاعدہ کئی صحابہ کرام سے یہ مسئلہ ثابت ہے کہ حاملہ جانور کی جو قربانی ہے، اور اگر آپ
حاملہ جانور یعنی ذبح کرتے ہیں اور اس کے پیٹ سے بچہ نکل آتا ہے، تو زندہ بچہ ہے تو آپ اس کو ذبح کر لیں، اور اگر فوت شدہ بچہ اس کے پیٹ سے نکلتا ہے تو اس کو ذبح نہیں کیا جائے گا، بلکہ وہ بچہ حلال ہے، اور یہی صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ اگلا مسئلہ کہ قربانی کے گوشت کے حصوں کی یعنی کیا ترتیب ہوگی، کس طرح تقسیم کریں گے، اور گوشت کب تک رکھا جا سکتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے سورہ حج کی آیت نمبر 28 میں فرمایا کہ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، کہ اس میں سے خود بھی کھاؤ اور بھوکے فقیر کو بھی کھلاؤ۔ اور اسی طرح آیت نمبر 36 میں فرمایا کہ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، کہ اس میں سے خود بھی کھاؤ اور مسکین، سوال سے رکنے والوں اور سوالیوں کو بھی کھلاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت، کہ کلوا وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا، کہ خود کھاؤ، لوگوں کو کھلاؤ اور ذخیرہ بھی کر سکتے ہو۔ تو گوشت آپ جب تک چاہیں استعمال کر سکتے ہیں، محرم سے قبل گوشت کو ختم کرنا ضروری نہیں ہے، جیسا کہ ہمارے یہاں مشہور ہے۔ اگر آپ چاہیں تو کئی مہینوں تک بھی قربانی کے گوشت کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن قربانی کا مکمل جانور یا سارا گوشت فریج میں لگا لینا یہ قربانی کے بنیادی مقاصد کے منافی ہے۔ غرباء اور مساکین کا خیال لازمی رکھیں۔ آخری مسئلہ کہ کیا قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دیا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، ضرورت مند غریب کافر کو یا کوئی کافر پڑوسی ہے تو اس کو تالیف قلب کے لیے گوشت دیا جا سکتا ہے، لیکن حربی کافر کو گوشت نہیں دیا جا سکتا۔ عشرہ ذو الحج کے آغاز سے ہی الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پر قربانی سے متعلق اسلام دشمن، لبرلز اور سیکولر شبہات و اعتراضات پر مبنی میسیجز آپ کو دیکھنے اور سننے کو ملتے ہیں کہ کعبہ کا طواف چھوڑ دو اور غریبوں کو تلاش کرو، حج و عمرہ سے بہتر ہے کہ کسی یتیم بچی کی شادی کر دو، غریب کو روٹی کھلانا 1000 نفل سے بہتر ہے، قربانی کی قیمت ادا کرنا قربانی کا جانور ذبح کرنے سے بہتر ہے، بھوکے انسان کے منہ میں نوالا ڈالنا 1000 مساجد کی تعمیر سے بہتر ہے۔ اس طرح کے میسیجز حج اور قربانی کے موقع پر اسلام دشمن، لبرل اور سیکولر شبہات و اعتراضات کا شخصانہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام اور شاعر اسلام پر اعتراض کرنے والوں کو نہ تو غریب شخص سے کوئی ہمدردی ہوتی ہے اور نہ ہی مسجد و نماز سے الفت ہوتی ہے، بس ان کا مقصد اپنے آباء و اجداد کی روش پر چلتے ہوئے دین اسلام کی پاکیزہ تعلیمات کو ٹارگٹ کرنا ہوتا ہے۔ قربانی کے متعلق سیکولر لوگ منفی سوالات اور اعتراضات اپنے خبث باطن کے اظہار کے لیے کرتے ہیں۔ کفار و یورپ سے متاثر ذہنوں کو دعوت فکر ہے کہ آخر قربانی کے متعلق ہی ان کا ایسا رویہ کیوں ہے، جبکہ یہودیوں کا ایک گروہ ہزاروں مرغیوں کو پتھر مار مار کر ہلاک کر دیتے ہیں اور ان کے عقیدے کے مطابق اس طرح گناہ معاف ہوتے ہیں۔ جب عیسائی ہر نئے سال کے پہلے دن پرندوں کو بے دردی سے ذبح کرتے ہیں اور وہ اسے اپنا مقتول خانہ کہتے ہیں، اسپین میں چھری اور نیزوں سے ہزاروں جانوروں کو ہلاک کر دیا جاتا ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ بس ایک کھیل ہے۔ جب ڈنمارک میں ہزاروں افراد ڈولفن کو قتل کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ سمندر کا پانی سرخ ہو جاتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ایک تہوار ہے۔ لیکن مسلمان جب اللہ کی خاطر اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے قربانی کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کو تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے جو کہ نہ غریبوں سے ہمدردی ہے اور نہ ہی جانوروں سے ان کو ہمدردی ہے، بلکہ یہ صرف اور صرف ان کے سینوں میں اسلام دشمنی کا وہ غبار ہے جو کھل کر سامنے آتا ہے۔ عشرہ ذو الحج میں بالخصوص اور عام دنوں میں بالعموم اسلام دشمن عناصر کی طرف سے چند اعتراضات سامنے آتے ہیں۔ وہ اعتراضات اور ان کے جوابات آپ کے سامنے پیش کیے دیتا ہوں۔ پہلا اعتراض کہ قربانی جانوروں پر ظلم ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام جانوروں پر ظلم کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ ان کے ساتھ رحم کا حکم دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1955 ہے کہ ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء فاذا قتلتم فاحسنوا القتلۃ واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح ولیحد احدکم شفرۃ فلیرح ذبیحۃ، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے ساتھ سب سے اچھا طریقہ اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، اس لیے جب تم کسی کو قصاص میں قتل کرو تو اسے اچھے طریقے سے قتل کرو، اور جب ذبح کرو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو۔ جب تم میں سے ایک شخص اپنی چھری کی دھار کو تیز کر لے تو اپنے جانور کو
اذیت نہ پہنچائے وہ پہلے چھری تیز کر لے۔ تو اسلام میں جانور کو بھوکا رکھنا، مارنا پیٹنا، ایک جانور کے سامنے دوسرے کو ذبح کرنا یا کون چھری سے ذبح کرنا یہ منع ہے۔ یہ تمام باتیں اس کی دلیل ہیں کہ اسلام ظلم نہیں بلکہ رحمت سکھاتا ہے۔ پھر یہ بھی حقیقت ہے کہ دنیا بھر میں روزانہ کروڑوں جانور کھانے کے لیے ذبح ہوتے ہیں۔ اگر کھانے کے لیے جانور ذبح کرنا ظلم ہے تو پوری دنیا کا گوشت خوری نظام بھی اسی اعتراض کی زد میں آئے گا۔ قربانی میں تو اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اس کا شکر ادا کیا جاتا ہے اور غریبوں کو کھلایا جاتا ہے۔ دوسرا اعتراض، اللہ کو خون اور گوشت کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام خود یہ عقیدہ رد کرتا ہے کہ اللہ کو گوشت یا خون کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ حج کی آیت نمبر 37 میں، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اللہ کو نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون، بلکہ اللہ تعالیٰ کو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ یعنی قربانی کا مقصد اللہ کی اطاعت، تقویٰ، ایثار، شکر گزاری اور سنت ابراہیمی کی یاد ہے، نہ کہ اللہ کو گوشت پہنچانا۔ تیسرا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ قربانی کے بجائے غریبوں کو پیسے دے دیے جائیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ غریبوں کی مدد بہت بڑی نیکی ہے، لیکن عبادت کو اپنی عقل سے تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ مثال کے طور پہ نماز کے بدلے صدقہ نہیں ہو سکتا، روزے کے بدلے کپڑے تقسیم نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح قربانی بھی ایک مستقل عبادت ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے سورہ کوثر میں فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ تو قربانی کے ذریعے لاکھوں غریبوں تک گوشت پہنچتا ہے، معاشی سرگرمی پیدا ہوتی ہے، مویشی پالنے والوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ لہٰذا قربانی عبادت بھی ہے اور معاشرتی فائدہ بھی رکھتی ہے۔ یہاں پر لبرلز نما ملحدین سے میں یہی کہوں گا کہ دین اسلام نہ صرف لوگوں کے حقوق کی بات کرتا ہے بلکہ ان کو حق بھی دیتا ہے۔ میرا آپ نام نہاد لوگوں کے خیرخواہوں سے سوال ہے کہ آپ لوگوں کی کتنی مدد کرتے ہیں؟ آپ کروڑوں کی مہنگی مہنگی گاڑیاں، لاکھوں کے موبائل فونز، پارٹیز اور فنکشنز کے نام پر لاکھوں کروڑوں کی فضول خرچیوں کو کم کر کے ذرا غریب لوگوں پر خرچ کر دیں، اگر واقعی آپ کو ان سے خیرخواہی ہے۔ لیکن آپ ایسا نہیں کریں گے اور ہرگز نہیں کریں گے، کیونکہ آپ کا کام صرف اور صرف دین اسلام کی پاکیزہ تعلیمات پر اعتراض کرنا ہے، اور اس سے زیادہ آپ جیسے لوگوں سے توقع بھی نہیں کی جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے۔ چوتھا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ یہ صرف ایک پرانی رسم ہے۔ یاد رکھیے کہ ہر پرانی چیز غلط نہیں ہوتی۔ قربانی صرف رسم نہیں بلکہ وحی پر مبنی عبادت ہے، جو کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے یہ سنت چلی آ رہی ہے جب انہوں نے اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے کو قربان کرنے کا ارادہ کیا، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ کہ ہم نے ایک عظیم قربانی کے ذریعے ان کا فدیہ دے دیا۔ تو قربانی اللہ کے حکم کے سامنے جھکنے، اپنی خواہش قربان کرنے، اخلاص پیدا کرنے کی عملی تربیت ہے۔ پانچواں اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ جانور بھی جیتے جاگتے ہیں، انہیں مارنا غیر اخلاقی ہے۔ اگر جانور کا استعمال ہی غیر اخلاقی ہو تو گوشت کھانا، چمڑا استعمال کرنا، دودھ پینا، دوائیں بنانا، یہ سب غیر اخلاقی ماننا پڑے گا۔ اسلام اعتدال سکھاتا ہے، جانور انسان کے فائدے کے لیے پیدا کیے ہیں مگر ان پر ظلم منع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ کہ چوپائے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پیدا کیے ہیں۔ اگلا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ قربانی سے ماحولیات کو نقصان پہنچتا ہے۔ یاد رکھیے کہ دنیا میں جانور صرف قربانی کے لیے نہیں پالے جاتے بلکہ پوری فوڈ انڈسٹری کا حصہ ہیں۔ قربانی سال میں چند دن ہوتی ہے، جانور بعد میں کھائے جاتے ہیں اور گوشت کا ضیاع اسلام میں منع ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت ضائع کرنے سے منع فرمایا۔ اصل ماحولیاتی نقصان صنعتی فضلہ، جنگلات کی کٹائی، فیکٹری سسٹم اور غیر متوازن استعمال سے ہوتا ہے، نہ کہ محدود مذہبی قربانی سے۔ ساتواں اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ اسلام خون ریزی سکھاتا ہے۔ یہ بہت بڑا جھوٹا پروپیگنڈا ہے۔ اسلام رحم، عدل و احسان اور مخلوق پر شفقت سکھاتا ہے۔ قربانی میں انسان نہیں، صرف حلال جانور کھانے اور عبادت کے مقصد سے، اور وہ بھی تکلیف کم سے کم کر کے ذبح کیے جاتے ہیں۔ تو یہ خون ریزی نہیں بلکہ منظم، اخلاقی اور محدود طریقہ ذبح ہے۔ آٹھواں اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے بیٹے کی قربانی کیوں مانگی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ آزمائش تھی، ظلم نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے ایمان، اطاعت اور اخلاص کو ظاہر کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو
ذبح ہونے نہیں دیا بلکہ ایک مینڈا بھیج دیا۔ تو اس واقعے سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ انسانی قربانی نہیں چاہتا بلکہ اصل مقصد اطاعت ہے۔ اگلا اعتراض کہ قربانی میں جانور ڈرتے اور تکلیف محسوس کرتے ہیں، تو اسلام نے جانور کی تکلیف کم سے کم کرنے کا حکم دیا ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھری تیز کرو اور جانور کو آرام پہنچاؤ۔ اس لیے اسلام نے حکم دیا کہ چھری تیز ہو، جانور کو گھسیٹا نہ جائے، دوسرے جانور کے ساتھ ذبح نہ کیا جائے اور جلدی ذبح کیا جائے۔ اور جدید ویٹرنری ریسرچ بھی بتاتی ہے کہ اگر صحیح طریقے سے شارگیں کاٹی جائیں تو جانور بہت جلد بے ہوش ہو جاتا ہے۔ 10واں اعتراض یہ ہے کہ قربانی پیسے کا ضیاع ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر قربانی ضیاع ہے تو مہنگے کھانے، شادیوں پر فضول خرچی، کھیلوں اور تفریح پر اربوں خرچ کرنے کو ضیاع کہنا چاہیے۔ قربانی میں گوشت استعمال ہوتا ہے، غریبوں میں تقسیم ہوتا ہے، لاکھوں لوگوں کا روزگار جڑا ہوتا ہے، اس لیے یہ ضیاع نہیں بلکہ معاشی گردش ہے۔ ایک اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے کہ اللہ کو انسانوں کی آزمائش کے لیے ایسی عبادت کی ضرورت کیا تھی؟ اللہ کو ضرورت نہیں ہے، انسانوں کو تربیت کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ تو یہ دنیا دارالامتحان ہے۔ نماز اطاعت کا اور روزہ صبر کا امتحان ہے، زکوٰۃ مال کی محبت کا امتحان ہے، جبکہ قربانی ایثار اور فرما برداری کا امتحان ہے۔ 12واں اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ اسلام میں جانور ذبح کرنا جبکہ کچھ مذاہب سبزی خوری سکھاتے ہیں تو یہ سختی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام نے نہ گوشت کو فرض کیا ہے نہ سبزی کو حرام، اسلام اعتدال سکھاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گوشت بھی کھاتے تھے، دودھ، شہد اور سبزیاں بھی استعمال کرتے تھے۔ تو اسلام فطرت کے مطابق نظام دیتا ہے اور انسانی جسم بھی قدرتی طور پر مکسڈ ڈائٹ کے مطابق بنایا گیا ہے۔ ایک اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے کہ اگر قربانی عبادت ہے تو ہر غریب کیوں نہیں کر سکتا؟ یاد رکھیے کہ ہر عبادت ہر شخص پر فرض نہیں ہے، مثلا زکوٰۃ صرف مالدار پر، حج صرف صاحب استطاعت پر، اسی طرح قربانی کا تعلق بھی استطاعت سے متعلقہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ ایک اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے کہ قربانی میں دکھاوا اور ریاکاری ہوتی ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ریاکاری ہر عبادت میں ہو سکتی ہے، نماز میں بھی، صدقے میں بھی، حج میں بھی ہو سکتی ہے۔ کسی بھی عبادت کو لوگوں کے سامنے بجا لانا اس عبادت کو باطل نہیں کرتا بشرطے کہ اس عبادت میں اخلاص ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے اخلاص کا حکم دیا ہے۔ سورہ بینہ کی آیت نمبر 5 میں وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ یاد رکھیے کہ غلطی انسان کی نیت میں ہو سکتی ہے، عبادت میں نہیں۔ 15واں اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ کیا اللہ خون دیکھ کر خوش ہوتا ہے؟ یہ دین اسلام پر جھوٹا الزام ہے۔ اسلام واضح کہتا ہے کہ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا۔ تو اس لیے اللہ رب العزت کو خون نہیں پہنچتا بلکہ اللہ کو تو تقوی، اطاعت اور اخلاص مطلوب ہے۔ یہ اعتراض بھی کیا جاتا ہے کہ قربانی غیر مہذب عمل ہے۔ مہذب ہونا جانور نہ کھانے سے ثابت نہیں ہوتا۔ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک سب سے زیادہ گوشت استعمال کرتے ہیں اور بہت بڑے پیمانے پر سلاٹر انڈسٹری چلاتے ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ اسلام اللہ کا نام لے کر انتہائی رحم اور ضابطے کے ساتھ ذبح کرتا ہے، جبکہ جدید انڈسٹری میں کئی جگہ جانوروں پر شدید ظلم بھی ہوتا ہے اور انٹرنیٹ پر ہمارے سامنے اس کی کئی ایک مثالیں موجود ہیں۔ 17واں اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ بچوں کے سامنے قربانی سے ان میں تشدد پیدا ہوتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام بچوں کو ظلم نہیں بلکہ رحم، شکر، عبادت اور نعمت کی قدر سکھاتا ہے۔ بچے یہ سیکھتے ہیں کہ رزق اللہ دیتا ہے اور جانور کھانے کے لیے قربان ہوتے ہیں۔ اصلی تشدد فلموں، گیمز، جنگی مواد اور غیر اخلاقی میڈیا سے پھیلتا ہے، نہ کہ عبادت سے۔ یہ اعتراض بھی کیا جاتا ہے کہ قربانی صرف مذہبی جذبات بھڑکانے کا ذریعہ ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ قربانی محض جذبات نہیں بلکہ عبادت، سماجی خدمت، روحانی تربیت اور سنت ابراہیمی ہے۔ دنیا کی ہر قوم کے اپنے مذہبی شاعر ہوتے ہیں، اسلامی شاعر کا احترام بھی انسانی آزادی کا حصہ ہے۔ ایک اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے کہ کیا جانور انسانوں کے لیے ہی بنائے گئے ہیں؟ قرآن واضح کہتا ہے کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ اللہ نے زمین کی سب چیزیں تمہارے لیے پیدا کی ہیں۔ لیکن اسلام ساتھ یہ بھی سکھاتا ہے کہ ظلم نہ کرو، ضرورت سے زیادہ استعمال نہ کرو، تکلیف نہ دو، یعنی استفادہ جائز ہے جبکہ ظلم حرام ہے۔ اور آخری اعتراض کہ قربانی میں صفائی کے مسائل پیدا ہوتے ہیں،
یہ اعتراض اصل عبادت پر نہیں بلکہ بعض مسلمانوں کی غلطیوں یا مس مینجمنٹ پر ہونا چاہیے۔ اسلام تو صفائی اور پاکیزگی کا دین ہے اور ہمیشہ اسی کا درس دیتا ہے، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 223 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الطہور شطر الایمان، کہ پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ لہٰذا خون اور علائشیں صحیح جگہ ڈالنا، صفائی رکھنا، دوسروں کو تکلیف نہ دینا، یہ سب اسلامی تعلیمات کا حصہ ہیں۔ یاد رکھیے کہ قربانی ایثار سکھاتی ہے، تب ہی انسان اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ قربانی شکر گزاری کا درس دیتی ہے۔ قربانی میں معاشرتی فائدہ مضمر ہے، تبھی تو غریبوں تک پروٹین اور گوشت پہنچتا ہے۔ قربانی روحانی تربیت ہے، یہ نفس، تکبر اور محبت مال کو توڑتی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ملحدین اور مستشرقین یعنی ایتھیسٹ اور اورینٹلزمز کی طرف سے جو اسلام کے اوپر اعتراضات یا قربانی کے اوپر اعتراضات کیے جاتے ہیں، وہ اسلام کا صحیح فہم نہ ہونے، جذباتی پروپیگنڈا اور دوہرے معیار پر مبنی ہوتے ہیں۔ اسلامی قربانی تو رحمت، عبادت، تقوی، معاشری اور معاشرتی فوائد اور اللہ کی اطاعت کا خوبصورت امتزاج ہے، جبکہ اسلام جانوروں پر رحم، حلال و پاکیزہ خوراک، عبادت و تقوی، سماجی بھلائی، اللہ کی اطاعت کا متوازن نظام پیش کرتا ہے۔ آخر میں آپ سب کو یہ دعوت فکر دیتا ہوں کہ کیا کبھی آپ نے سوچا کہ الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا اور سوشل میڈیا کے اوپر آپ کو ایسی باتیں بالعموم سیکولر، لبرلز، ملحدین، نام نہاد مسلمان اور گمراہ قسم کے لوگ صرف اور صرف حج و عمرہ، قربانی، شاعر اسلام اور مساجد کی تعمیر کو ہی نشانہ کیوں بناتے ہیں، اور صرف انہی عبادات کا ہی غریبوں کی ہمدردی سے موازنہ کیوں کرتے ہیں؟ کیا کبھی آپ نے سوچا؟ اگر نہیں سوچا تو سوچئے گا ضرور کہ آئے روز اسلام اور شاعر اسلام پر نت نئے اعتراضات کرنے والے آخر کون لوگ ہیں اور ان کا دین اسلام سے کیا تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ سے آخر میں یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت کو سمجھنے، عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری عبادات کو، ہماری نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، قربانی کو اللہ رب العزت شرف قبولیت سے نوازے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔